انہوں نے انگریزی میں وہی بات کہی. میں آیا ہی الفاظ کے تابع آیا ہے یا بغیر الفاظ کے آیا ہے؟ الفاظ کے تابع آیا ہے. تو کون سے لفظوں سے؟ میرے دل میں اردو، ان کے دل میں عربی، ان کے دل میں انگریزی. معلوم ہوا کہ یہ جو ہماری لینگویجز ہیں یہ تو بیک ہیں، پیچھے ہیں. مضمون ہمارے تینوں کے دل میں ایک آیا. ابھی یہ انگریزی جانتے ہیں تو جو دل میں مضمون آیا ہے اسے انگریزی ہی میں تو بیان کریں گے. میں اردو جانتا ہوں تو میرے دل میں جو مضمون آیا میں اسے اردو ہی میں تو سمجھاؤں گا. یہ عربی جانتے ہیں، ان کے دل میں جو مضمون آیا وہ عربی ہی میں سمجھائیں گے. تو معلوم ہوا کہ مضمون الفاظ کے بغیر دل میں آتا ہے. مضمون الفاظ کے بغیر دل میں آتا ہے، مگر اس کو تعبیر الفاظ کے بغیر نہیں کر سکتے. سمجھانا پڑے گا تو کسی نہ کسی لینگویج کی مدد لینی پڑے گی، لیکن دل میں مضمون کے آنے کے لیے الفاظ ضروری نہیں. بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کچھ مضامین نازل ہوتے ہیں، حضور کے قلب مبارک پر مضامین نازل ہوتے ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے لفظوں میں ان مضامین کو بیان کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا، اور یہ حدیث قدسی کہلاتی ہیں. اور ایسی 200-250 حدیث ہیں. وحی کی تیسری صورت یہ ہے، یہ اصل سمجھنے کی ہے. وحی کی تیسری صورت یہ ہے کہ جب کوئی حکم شرعی نازل کیا جاتا ہے تو اس کی تمام حقیقت نبی کو سمجھا دی جاتی ہے. پھر پیغمبر وقتاً فوقتاً موقع اور محل کے اعتبار سے اس کی تفصیلات بیان کرتے رہتے. جیسے قرآن کریم میں جب پہلی مرتبہ حکم آیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کا اہتمام کرو، تو نماز کیا چیز ہے، صلاح کیا چیز ہے، اور اس کا اہتمام کرنے کا کیا مطلب ہے، یہ ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سمجھا دی گئی. اب جیسا جیسا موقع ہوا، دیکھو مکہ میں تھے تو نمازیں جماعت سے پڑھی جاتی تھی، لیکن مسجد نہیں بنائی گئی تھی، وہاں مسجد بنانے کے احوال ہی نہیں تھے. جب وہاں سے ہجرت کر کے قباء میں اترے تو قباء میں اتر کر پہلا کام مسجد قباء بنائی. کیوں؟ اب حالات ہیں، گاؤں پورا مسلمانوں کا ہے، اس گاؤں میں مسلمان مسجد بنائے تو بنا سکتے ہیں. تو خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنفس نفیس شریک رہ کر مسجد قباء بنائی. مدینہ میں پہنچے تو سب سے پہلے مسجد نبوی بنائی. مسجد نبوی بناتے ہوئے فوراً مشورہ ہوا کہ بھئی لوگوں کو نمازوں کی اطلاع کیسے دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا اور اذان شروع ہوئی. تو ابھی جیسے موقع آتے گئے اور حضور کو یہ سب احکام حضور اس کو پھیلاتے گئے. باقی یہ ساری باتیں حضور کو پہلے ہی دن سمجھا دی گئی ہیں کہ صلاۃ یہ ہے اور اس کا اقامہ یہ ہے، اس کا اہتمام کرنا یہ ہے. یہ جو حضور بیان کریں گے یہ حدیث نبوی ہے، یہ احادیث نبویہ ہے. حدیث کیوں؟ حضور کے الفاظ ہیں. نبوی کیوں؟ اس مضمون کو حضور نے پھیلایا ہے. سکھلایا تو اللہ نے ہے، باقی پھیلایا حضور نے ہے، لہذا یہ احادیث نبویہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر جزیے کے لیے حضرت جبرائیل اپ ڈاؤن کرتے رہیں، بار بار جائیں اور آئیں اور نماز کا ایک جزیہ الگ الگ لے کر کے وہی کریں. ایسا نہیں ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وحی کے نزول کے ساتھ صلاح اور اقامہ کی تمام حقیقت سمجھا دی جاتی ہے اور پھر حضور اسے پھیلاتے رہتے ہیں. بعض جزیات جو بہت دور کا تعلق رکھتے ہیں، جو اس کے تحت میں نہیں آتے ہیں، اس میں پھر وحی کا انتظار کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک سوال ہوا، خیر البقاع کیا ہے؟ زمین پر بہترین جگہیں کون سی ہیں؟ شر البقاع کون ہے؟ بدترین جگہیں کون سی ہیں؟
حضور نے جواب نہیں دیا، وہی کا انتظار فرمایا۔ جبرائیل آئے، حضور نے ان سے پوچھا، حضرت جبرائیل نے بھی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا اگلی مرتبہ آؤں گا تو معلوم کر کے آؤں گا۔ اگلی مرتبہ آئے تو جواب لائے کہ بہترین جگہیں مسجدیں ہیں اور بدترین جگہیں مارکیٹ ہیں۔ اب مسجدیں بہترین جگہ ہیں، یہ نماز سے تعلق رکھنے والا جزیہ ہے، لیکن بہت دور کا تعلق۔ مسجدیں نماز سے تعلق رکھنے والا جزیہ ہے، مگر بہت دور کا تعلق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جزیے میں وہی کا انتظار کیا۔ باقی نماز اور نماز کا اہتمام کرنے کی ساری تفصیلات حضور کو ایک ساتھ سمجھا دی جاتی۔ اور مثال لو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احوال میں ہے، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے لیے ستھری چیزیں حلال کرتے ہیں اور گندی چیزیں حرام کرتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور کو ستھری چیز طیب کیا چیز ہے اس کی پوری حقیقت سمجھا دی، اور خبیث گندی کیا چیز ہے اس کی پوری حقیقت سمجھا دی۔ اب موقع موقع سے جب لوگ پوچھیں گے فلاں چیز، حضور کہیں گے جائز ہے، فلاں چیز حضور فرمائیں گے ناجائز ہے۔ یہ کہاں سے فرمائیں گے؟ وہ طیب اور خبیث کی جو حقیقت حضور کو سمجھا دی گئی ہے اس کی روشنی میں حضور جوابات دیتے چلے جائیں۔ بہرحال وحی کی یہ تین صورتیں ہیں، اور یہی وحی جلی ہے۔ وحی جلی کے معنی ہے اس کا وحی ہونا بالکل اوپن ہے۔ جلی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وحی ہونا کلیئر ہے، اس کا وحی ہونا اوپن ہے۔ اگر معمولی کامن سینس رکھتا ہے انسان تو ابھی ان کا وحی ہونا سمجھ سکتا ہے، مگر ہیں ایسی کھوپڑیوں والے ہیں کہ ان کی سمجھ میں حدیثوں کا وحی ہونا نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں صرف قرآن کریم حجت ہے، اللہ کے یہاں تو قرآن آیا ہے یا جو وہی حجت ہے، حدیثوں کا وحی ہونا ان کھوپڑیوں میں اترتا ہی نہیں۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں قرآن اور حدیث یہ سب وحی جلی ہیں۔ جلی کا مطلب یہ کلیئر اوپن ان کا وحی ہونا ہے، معمولی سمجھ کا آدمی بھی اسے سمجھ سکتا ہے۔ دیکھو مثال لو، یہ حکومت کے نمائندے ہیں، دہلی سے بادشاہ نے ان کو ایک فرمان دیا اور فرمان کی حقیقت سمجھا دی۔ یہ لے کر حیدرآباد آئے اور یہاں کو آ کر کے انہوں نے بادشاہ کا یہ فرمان جاری کیا۔ لوگوں نے اس کا مطلب پوچھا تو انہوں نے مطلب بھی بتایا کہ بادشاہ کے حکم کا یہ مطلب ہے۔ تو اب حیدرآباد کے لوگ کہیں کہ بھئی تم حکم لائے ہو تو ٹھیک ہے مانتے ہیں، لیکن جو تم اس کا مطلب سمجھا تو ہم نہیں مانتے۔ ارے یہ مطلب اپنی طرف سے نہیں سمجھا رہا، یہ بھی پائے تخت سے مطلب بھی سمجھ کر آیا ہے۔ تو اللہ کے نبی قرآن میں اس کی صراحتیں ہیں کہ جو کچھ حضور بیان کر رہے ہیں وہ وضاحتیں سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ بہرحال یہ تین مصدر شرعی ہیں، یہ حدیثوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے، حدیثوں کی کیا ضرورت ہے؟ حدیثوں کی ضرورت یہ ہے کہ قرآن میں اتنی جامعیت ہوتی ہے، اس میں جزیات ہوتے ہیں، مگر اس جزیات کے تحت میں اتنی کلیات اصولی باتیں ہوتی ہیں کہ ان کو سب سمجھانا پڑتا ہے۔ 2000 حدیثیں ہیں، وہ مل کر صلاۃ اور اقامت صلاۃ کا مطلب متعین ہوتا ہے۔ 2000 حدیثیں، اقیم الصلاۃ کی تفسیر میں 2000 حدیثیں ملاؤ گے تو سمجھ میں آئے گا کہ نماز کیا ہے اور اس کا اہتمام کیسے کرنا ہے۔ 2000 حدیثیں ملانی پڑیں گی۔ 500 حدیثیں ہیں، آت الزکاۃ کے ساتھ وہ 500 حدیثیں ملاؤ گے تو آت الزکاۃ کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اور ویسے لفظ واضح ہیں، زکات دو، ٹھیک ہے زکات دو، مگر زکات کن کن اموال میں ہے؟ ان میں نصاب ہے یا نہیں ہے؟ نصاب ہے تو کتنا نصاب ہے؟ کتنے دن میں زکات دینی ہے؟ کن چیزوں میں زکات نہیں ہے؟ 500 حدیثیں ہیں جو اس کے ساتھ ملاؤ گے تو آت الزکاۃ پر عمل ہو سکتا ہے، ورنہ آت الزکاۃ پر عمل نہیں ہو سکتا۔
2000 حدیثیں ہیں، اقیم الصلاۃ کے ساتھ ملاؤ گے تو اقیم الصلاۃ پر عمل ہو سکتا ہے ورنہ عمل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ نقطہ ذہن میں حاضر رکھو۔ اللہ کے یہاں سے قرآن کریم آیا ہے، اس قرآن کریم کی ظاہری سطح بالکل واضح ہے، اور اس کی تہ میں موتی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو تہ میں موتی بیٹھے ہوئے ہیں انہی کے نکالنے کا نام فقہ ہے، اور یہ کام سب سے پہلے اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ دوسری آیت کریمہ سورہ نحل کی، اللہ پاک جل شانہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا، ترجمے پر غور کرو، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور اتارا ہم نے آپ کی طرف الذکر کو، یعنی قرآن کریم کو، یہ الذکر لفظ یاد رکھیں آپ، قرآن کریم کو الذکر سے تعبیر کیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اتارا ہم نے آپ کی طرف الذکر کو، القرآن کو، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ کھول کر کے آپ بیان کریں لوگوں کے فائدے کے لیے اس وحی کو جو وحی لوگوں کی طرف اتاری گئی۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم حضور پر نہیں اتارا گیا، یعنی حضور پر حضور ہی کے لیے نہیں اتارا گیا، یہ قرآن تو تمام انسانوں کی طرف سے اتارا گیا ہے، اور یہ قرآن وایا رسول آیا ہے۔ باقی یہ قرآن تو اللہ نے ہماری طرف اتارا ہے، تمام انسانوں کی طرف یہ قرآن اتارا ہے، مگر اللہ کی بہت سی رحمتیں ڈائریکٹ آتی، ہوا ڈائریکٹ آتی، بارش ڈائریکٹ برستی، تندرستی ڈائریکٹ آتی ہے، وغیرہ وغیرہ بے شمار نعمتیں ڈائریکٹ آتی ہیں۔ قرآن کریم جو اللہ کی نعمت ہے یہ ہر انسان پر ڈائریکٹ کیوں نہیں آئی؟ قرآن کریم نے اس کا جواب دیا کہ ڈائریکٹ تمہارے پاس بھیج دیتے تم اس کو سمجھاتا کون؟ تم سمجھتے کیسے؟ قرآن کریم کا تو ایک خاص انداز ہے، ظاہری سطح وہ واضح ہے، اندر موتی بھرے ہوئے ہیں، یہ تمہیں موتی نکال کے بتاتا کون؟ اس لیے ہم نے تمہارے پاس ڈائریکٹ یہ قرآن بھیجنے کے بجائے رسول کے وایا بھیجا ہے، تاکہ یہ رسول تمہارے فائدے کے لیے تم کو وہ کتاب سمجھائے، یہ جو کتاب تمہاری طرف اتاری گئی ہے وہ کتاب تمہارے لیے واضح کر کے سمجھائے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور اتارا ہم نے آپ کی طرف قرآن کو تاکہ کھول کر بیان کریں آپ لوگوں کے فائدے کے لیے، اس قرآن لوگوں کی طرف اتارا گیا ہے، وہ قرآن کھول کر انہیں سمجھائیں۔ یہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم کو کھول کر سمجھایا ہے، اسی کا نام حدیث ہے۔ تو میرے بھائیو، حضور کے وایا قرآن آیا، قرآن تو حجت، اور وایا آیا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کا رسول سے کھول کر سمجھایا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ اللہ کے رسول نے جو کھول کے سمجھایا ہم نہیں مانتے، حدیث حجت نے، ماشاءاللہ وہ آیا ہی وہ آیا اس لیے ہے کہ رسول سے کھول کر سمجھائے گا، اور تم کہتے ہو کہ رسول نے جو کھول کر سمجھایا وہ تو حجت نہیں، حدیث تو حجت نہیں، تو میرا فائدہ اور مقصد کیا رہا؟ مجھے اگلا مضمون سمجھانا ہے، اگلا مضمون ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ یعنی لوگ یعنی امت اس قرآن کریم میں سوچے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ معمولی لفظ نہیں ہے، اس کو بہت غور کرو، اور تاکہ وہ لوگ یعنی پوری امت اس قرآن کریم کو سوچے۔ اس سے صاف نکلا کہ قرآن کی تبیین و تشریح کمپلیٹلی حضور نے نہیں کی ہے۔